مصنوعی ذہانت، جسے آج کی دنیا مصنوعی ذہانت کے نام سے جانتی ہے، اپنے اندر ایک عجیب سی کشش رکھتی ہے۔ یہ نہ مکمل طور پر انسان ہے، نہ محض ایک بے جان آلہ، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموش دنیا ہے جہاں سوچیں سانس لیتی محسوس ہوتی ہے، مگر دل کی دھڑکن سنائی نہیں دیتی۔ اگر خواجہ حسن نظامی کے انداز میں اس موضوع کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت نے ایک نیا درویش پیدا کیا ہو، ایسا درویش جو خانقاہوں میں نہیں بلکہ تاروں اور لہروں کے بیچ بسیرا کرتا ہے۔ نہ اس کے پاس تسبیح ہے نہ مسلو، مگر وہ سوالوں کے جواب اس روانی سے دیتا ہے جیسے برسوں کی ریاضت کے بعد کسی صوفی کے لب کھلتے ہیں۔ یہ مصنوعی ذہانت بھی ایک عجیب مخلوق ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے، نہ تھکن ہوتی ہے، نہ بھوک ستاتی ہے۔ انسان جب تھک کر چاور ہو جاتا ہے یہ تب بھی بیدار رہتی ہے، مگر اس بیداری میں وہ کیف نہیں جو ایک عاشق حقیقی کی شب بیداری میں ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں تو روشن ہیں مگر ان میں آنسو نہیں، اس کی زبان گویا ہے مگر اس میں درد کی لرزش نہیں۔ خواجہ حسن نظامی اگر آج ہوتے تو شاید اس کو بے دل عالم کہتے، ایسا عالم جس کے پاس علم کے خزانے ہیں مگر دل کی دھڑکن نہیں۔ وہ فرماتے کہ علم اگر دل سے خالی ہو تو وہ چراغ تو ہے مگر اس میں روشنی کی حرارت نہیں ہوتی۔ مصنوعی ذہانت بھی ایسا ہی چراغ ہے جو راستہ دکھا تو سکتی ہے مگر منزل کا شوق پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ دور عجب دور ہے۔ پہلے انسان کتابوں سے سیکھتا تھا، اب کتابیں انسان سے نہیں بلکہ مشینوں سے بات کرتی ہے۔ پہلے استاد شاگرد کو دیکھ کر اس کی کیفیت سمجھ لیتا تھا، اب ایک نظام ہے جو الفاظ کو پڑھتا ہے مگر کیفیت کو نہیں جانتا۔ یہ ترقی ہے یا تنہائی؟ یہ سوال آج کے انسان کے دل میں بار بار اٹھتا ہے۔ مصنوعی ذہانت نے دنیا کو سہولتوں سے بھر دیا ہے۔ تجارت ہو، تعلیم ہو یا طب، ہر جگہ اس کا عمل دخل بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان کے مشکل کام آسان ہو گئے ہیں، وقت کی رفتار تیز ہو گئی ہے، مگر اسی کے ساتھ ایک خاموش خوف بھی جنم لے رہا ہے کہ کہیں انسان اپنی ہی تخلیق کے سائے میں گم نہ ہو جائے۔ خواجہ حسن نظامی کے انداز میں اگر کہا جائے تو یہ ایک نیا اوفتنون سہولت ہے۔ انسان جتنا آسانی کا عادی ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ اپنی محنت، صبر اور جستجو سے دور ہوتا جائے گا، اور یہی وہ صفات ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ مگر ہر شے میں خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی۔ مصنوعی ذہانت اگر انسان کی خدمت میں رہے، اس کے اخلاقی دائرے میں رہے تو یہ ایک نعمت بن سکتی ہے۔ یہ علم کو عام کر سکتی ہے، فاصلے مٹا سکتی ہے اور انسانوں کے درمیان نئے رابطے قائم کر سکتی ہے۔ مگر اگر یہ انسان پر حاوی ہو جائے تو یہ وہی چراغ بن سکتی ہے جو روشنی کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو خیرہ بھی کر دیتا ہے۔ آخرکار سوال یہی ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ کیا وہ اسے اپنا خادم بنائے گا یا خود اس کا تابع بن جائے گا؟ خواجہ حسن نظامی شاید یہی نصیحت کرتے کہ اے انسان، اپنی عقل کو دل کے تابع رکھ ورنہ یہی عقل تجھے راستے سے بھٹکا دے گی۔ مصنوعی ذہانت ایک آئینہ ہے، اس میں انسان اپنی ہی عقل کا عکس دیکھتا ہے۔ اگر اس عکس میں روشنی ہوگی تو دنیا روشن ہوگی، اور اگر اس میں اندھیرا ہوگا تو وہ اندھیرا بھی پھیل جائے گا۔ اس لیے اصل ذمہ داری مشین کی نہیں انسان کی ہے۔ یہی اس نئے دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ترقی کے اس سفر میں انسان کو اپنے دل کی حفاظت پہلے سے زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ مشینیں سوچ سکتی ہیں مگر محبت نہیں کر سکتی، وہ جواب دے سکتی ہیں مگر دعا نہیں کر سکتی، اور شاید یہی فرق انسان کو ہمیشہ انسان بنائے رکھے گا۔